السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں اپنی اس ویڈیو میں دو چیزوں کے بارے میں بات کروں گی، دو ڈفرینٹ جو سوسائٹیاں ہیں، معاشرے ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی۔ ہیں دونوں اسلامی معاشرے، لیکن اس میں عدل و انصاف کا کیا سسٹم ہے اور وہ معاشرے پہ کیا اثر ڈالتا ہے، اور جن معاشروں میں عدل و انصاف نہ ہو وہاں کے لوگ جو ہے کس طرح سے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، جن کو پتا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں، تو وہ ایک عدل و انصاف کے معاشروں میں نہ ہونے سے کس طرح کے ظلم ہوتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے سعودی عرب میں جو کچھ دنوں سے بہت وائرل جو ہے چل رہی ہے کہ کسی قبیلے کے ایک نوجوان سے دوسرے شخص کا جو ہے وہ قتل جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس قبیلے کے افراد نے، وہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، عدل و انصاف کا بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ سسٹم ہے کہ یا تو جب وہ مقدمہ چلا ہے اس نوجوان پہ، اس پہ وہ قتل جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو قتل کی سزا ہوگی۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ان کو جن کے گھر کا فرد قتل ہوا ہے یا تو وہ اس کو معاف کر دیں، تو یا دوسری صورت میں وہ دیت وغیرہ لے کے جو بھی ان کو، تو اس کو دونوں صورتوں میں معاف کر دیں، یا کچھ فی سبیل اللہ یا کچھ لے کے۔ انہوں نے ایک بڑا منفرد طریقہ اپنایا، جن کے لڑکے نے قتل کیا تھا اس قبیلے والوں نے بھی، کہ وہ بڑے منفرد طریقے سے ان کے گھر پہ گئے، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، اور وہ جو ان کے محسوس لباس ہوتے ہیں، سر پہ محسوس جو پگڑی ہوتی ہے اس کو زمین پہ رکھا، مطلب ہر طرح سے اپنے آپ کو ایسے عاجز کہہ لیں یا ضرورت مند جو بھی کہہ لیں وہ کر کے، تو انہوں نے معافی طلب کرنے کی کوشش کی۔ پوائنٹ وہ نہیں ہے میری ویڈیو کا، پوائنٹ یہ کہ جن کا گھر کا فرد جو ہے وہ قتل ہوا تھا، اس سب کے باوجود انہوں نے معاف نہیں کیا، تو اس کے مطابق قانون پہ جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کا امپلیمنٹ ہوا۔ حالانکہ یہ پورے سعودی عرب میں بہت ویڈیو وائرل ہوئی، ان کا انداز معافی مانگنے کا، وہ لوگوں کو بڑا ایک کہہ لے دل کو بھایا، متاثر کیا، اور سبھی کے یہی بات تھی کہ معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں معاف کیا۔ قانون کی عمل اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف، اس کو کہتے ہیں معاشرے اس طرح سے ترقی کرتے ہیں کہ کوئی بھی انہوں نے انفلوئنس ہوئے بغیر عدالت نے جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد کیا گیا، یعنی اس کو بھی جو ہے وہ قتل کی جو ہے سزا اس کے پہ پوری طرح سے عمل درآمد کروایا گیا، باوجود اس کے کہ پورے سعودی عرب نے اس موت پہ بڑا ایک غم منایا۔ تو لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہاں پہ عدل و انصاف قائم ہوا۔ یہی چیز ہوتی ہے جو معاشروں میں امن و امان قائم کرتی ہے، کہ جب آپ کو قانون کا ڈر ہو، خوف ہو کہ آپ کچھ بھی غلط کریں گے تو آپ کا جو ہے فوری طور پہ جو ہے آپ کو اس کے مطابق سزا جو ہے ملے گی۔ یہ چیز ہے لوگوں کو جو غلط کرنے سے روکتی ہے، پاگل بننے سے روکتی ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف، جس کے لیے یہ میں ایز اے ریفرنس جو ہے یہ میں چیز یوز کر رہی تھی۔ پاکستانی معاشرے کی اب بات ہوتی ہے، پاکستانی معاشرے میں عدل و انصاف اور قانون کے نظام پہ بات ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے لاہور کے ایک علاقے میں ایک بچہ جو ہے مدرسے میں وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، مدرسے جاتا ہے، اس کا ساتھ چھوٹا بھائی بھی جاتا ہے، تو اس کا جو خیر سے مدرسے کے قاری صاحب جو ہیں وہ بچے کو 7 بجے کے قریب وہ مدرسے پہنچتا ہے، تو اس کے بعد بہت بری طرح سے اس کو جو ہے وہ مارتے ہیں، اتنا بری طرح سے مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا بھائی چھوٹا ہے وہ اس چیز کا گواہ تھا، اور اس کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا کہ تم نے گھر جا کے کچھ نہیں بتانا۔ تو اس کے بعد 7 سے تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، والد جو ہے وہ اس کے بیرون ملک، میرا خیال ہے دبئی جو تھے وہ ہوتے ہیں، تو وہ جو قاری صاحب تھے جو بھی تھے وہ اس کے والد کو وہاں باہر فون کرتے ہیں، بہت ان کے والد کے بیان کے مطابق بہت نارمل ٹون میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، حال احوال دریافت کرتے ہیں، اور پھر بڑا لائٹر نوٹ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جی آپ کا بچہ آیا تھا تو آج یہ ہوا تھا، تو میں نے اسے تھوڑا سا 1-2 چھڑیوں سے مار دیا، تو وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا طبیعت اس کی خراب ہوگی، بہت لائٹر نوٹ میں اسے بتاتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ، یعنی انہوں نے اتنی ہلکے پھلکے انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ بچے کے والد کو ظاہر ہے ایک تو وہ والد، اور دوسرا وہ
بیرون ملک بیٹھے ہوئے تھے، پریشانی تو ہوئی، لیکن جس انداز میں انہوں نے بات کی تو کوئی بھی اتنا سیریسلی نہیں کہ مار پڑ جاتی ہے، بچے مدرسوں میں نہیں سبق یاد کرتے یا کچھ بھی، تو ٹھیک ہے مار پڑ جاتی ہے، اور وہ خود بات کر رہے ہیں، نہیں اس چیز کو لیا، لیکن پھر بھی والد تھے، انہوں نے اس کے بعد دوبارہ جو ہے عصر کے قریب جو ہے ان کو اس وقت تک وہ بچے کو مدرسے کے پیچھے کوئی کمرہ تھا وہاں پہ باندھ کے، دونوں پاؤں باندھے ہوئے تھے، وہاں پہ ہی رکھا گیا، بجائے اس کے کہ مارا گیا ہے، بچہ بے ہوش ہو گیا ہے، جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کو بر وقت ان کو میڈیکل جو ہے وہ ہیلپ ملتی نہیں، وہ اس کو وہی یہ درندگی کا، ظالم ہونے کا، میں نے جو پہلا ریفرنس دیا ہے اسی لیے لیا ہے کہ جب آپ کو ڈر خوف نہ ہو کسی سزا جزا کا نا، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ درندے بن جاتے ہو. تو وہ جو ہے عصر کے وقت کے قریب اس کے والد نے دوبارہ جو ہے ان کو، قاری صاحب کو جو ہے وہ فون کیا ہے کہ جی اب مطلب اپنے بچے کا پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہ وہ نہیں، اب عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں اس کے بعد جو ہے ابھی نمازی آ رہے ہیں مسجد میں، تو میں اس کے بعد جو ہے وہ لے کے جاؤں گا، ابھی تک ہوش نہیں آیا. اس کے بعد جو ہے وہ والد کو جو ہے وہ پھر زیادہ جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اس کی والدہ کو فون کرتا ہے، یعنی ان کی ماں جو ادھر، کہ بھائی بچہ صبح کا مدرسے گیا ہوا ہے، اس کو صبح وہاں مارا ہے، تو ادھر جا کے دیکھو کیا صورتحال ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ. اسی دوران میں کوئی یہ جو تھے خیر سے قاری صاحب، انہوں نے 2 افراد کے ساتھ کسی محلے کے کلینک پہ اس بچے کو بھجوایا. انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، بچے کی حالت بہت بری تھی، تو ان کو ہاسپٹل لے جائیں. وہ ان کو ہاسپٹل لے گئے ہیں، تو ہاسپٹل والوں کی جو پہلا انہوں نے بچے کا جو وہ چیک کیا، ایکس رے وغیرہ جو ہوئے، بچے کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں، بچے کی بہت بری طرح سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے سر کے پچھلے حصے میں چوٹیں تھی، سویلنگ تھی. جو انیشل جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے بالکل جواب دے دیا کہ اس کے تو 2% بھی جو بچے کے چانسز ہیں. صبح سے اس بچے کو مارا گیا، اور بہت بے دردی سے مارا گیا، اور ظلم کی حد دیکھیں کہ اس کے باپ کو فون کر کے باہر بتایا بھی جا رہا ہے، اور اتنے آرام سے چل موڈ میں بتا رہے ہیں کہ وہ بعد میں کہ ہم نے تو بتایا تھا اس طرح کی. یعنی آپ کو خود تو پتا ہے آپ کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوگی کہ آپ نے کس بے دردی سے مارا ہے، چاہے آپ جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ سے تو انسان نہیں جھوٹ بول سکتا. تو وہ بچے کا خیر ہاسپٹل والوں نے کہہ کے کہ 2% بھی چانسز مشکل ہیں اس بچے کے، اور وہی ہوا، بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. بچے کے والد جو ہیں وہ باہر سے آگے، ان کے انڈرسٹوڈ سی بات ہے، والدین کا اس وقت برا حال ہے. بچے وہ یہ لگایا کہ بچے کو مرگی کا جی دورہ پڑا ہے، اس کے پاؤں باندھے، اس کو جوتا سنگانے کی کوشش کی. یہ بچے کے والد کے بیان کے مطابق، والدین دونوں کے بیان کے مطابق، کہ بچہ، انہوں نے ایون رپورٹس بھی دکھائی ہیں، بچہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا، ایون 97-98% جو ہے مارکس وہ لیتا تھا. اس میں 22 پارے جو ہے وہ حفظ ماشاءاللہ کر چکا تھا. اور بچے کے والد کے بیان کے مطابق کہ ان سے بات کرتا تھا کہ اب آپ آئیں گے تو تب تک جو ہے پھر میری آمین ہوگی، میرا قرآن پاک مکمل جو ہے وہ حفظ ہو چکا ہوگا. تو اس حد تک جو ہے ظالمانہ جو ہمارے معاشرے میں آئے روز جو ہے اس طرح کی کہانیاں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، بروٹلی طریقے سے لوگوں کو، مطلب جس کے ہاتھ جو لگ جاتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی کو جواب دے، کیونکہ واقعی جواب دینا ہی نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں جواب دینا ہی نہیں ہوتا. تو اتنے ظالمانہ حد تک، اور کہنے کو کہ ایک مذہب کے ماننے والے آپ سے دین سیکھنے جا رہے ہیں، حفظ کرنے جا رہے ہیں، کس چیز پہ آپ اتنے ظالمانہ طریقے سے جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں ایک بچے پہ. ایک تشدد کیا، وہ غلط کیا، اس کے باپ کے ساتھ غلط بیانی کی، وہ اس سے بھی زیادہ غلط کیا. اور تیسرا، بر وقت اس بچے کی جان بچائی جا سکتی تھی، اس کو بر وقت ہاسپٹل یا کہیں بھی پہنچا کے آپ نے اتنے گھنٹے کے، صبح 7 بجے کا بچہ گیا ہے، اتنا بری طرح سے مارا، اس کو مدرسے کے پیچھے ایک سٹور میں، ایک کمرے میں جو ہے وہ آپ نے بند رکھا ہے. وہ اس سے بھی زیادہ کوئی ایک کرائم نہیں ہے، مسلسل جو ہے اتنے زیادہ کر کے، اور اس کے بعد پتہ نہیں لوگوں کو سکون کی نیند کیوں آ جاتی ہے. سو کیسے لیتے ہیں وہ لوگ، کسی کے گھر تباہ کر کے، کسی والدین کی جو ہے وہ گود اجاڑ کے. اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، اس نے کچھ عرصے سے ہی جانا شروع کیا تھا، اور وہ اس چیز کا گواہ ہے، اور وہ اس چیز کا گواہ تھا کہ اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو مارا، اس کو بھی خوف و ہراس میں کیا ہے کہ خبردار گھر جا کے بات نہیں کرنی، اس بارے میں نہیں بتانا.
والدین اس وقت انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے. کوئی بھی جو انسان ہوگا، خود والدین جو ہوں گے جن کے اپنے بچے ہوں گے، وہ اس صورتحال کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ اس وقت کس صورتحال سے جو ہے نا وہ گزر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو جو ہے وہ صبر دے، دعا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک دو ایسے معاشروں کی چیزیں کہ جہاں عدل و انصاف نہ ہو اور ہو، اس کا فرق واضح دیکھ لیں کہ ایک جگہ پورا ایک معاشرہ ایک طرف بھی ہو چکا تھا کہ معافی ملنی چاہیے، معافی ملنی چاہیے، اتنی عاجزی سے معافی مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ معاف کریں یا نہ، لیکن صرف ایک کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، کسی چیز کی کوئی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انہوں نے اس عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے اس پہ عمل کیا، اس کو سزا دی گئی، اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. لیکن دوسری صورتحال یہاں ہمارے معاشرے کی ہے جہاں پہ بڑے سے بڑا کرائم، اس طرح کے قتل تو دن میں پتہ نہیں کتنے ہیں. بہت سے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں سوشل میڈیا پہ، آواز جو علم میں آ جاتے ہیں، جن کی کیسز کی FIR ہو جاتی ہے، جو میڈیا میں آتے ہیں، ان کو ہائپ ملتی ہے کہ کسی طرح سے ان کو انصاف مل سکے. بہت سے ایسے ہیں، اتنے پاکستان میں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ جن کی رپورٹ ہی نہیں ہوتی. تو وہاں کھلے عام یہ چیز ہوتی ہے مارنا. تو یہاں کی جو ایک چونٹی کو مارتے ہوئے شاید کوئی ٹائم لگتا ہو، یا کوئی انسان کسی کے دل میں تھوڑا ڈر خوف آتا ہو، انسانوں کا تو یہاں بہت وہ کہہ لیں سستا خون ہے یہاں ہمارے ملک میں. تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے. تو ہمارے ملک میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ویسا ہی عدل و انصاف جیسا کہ اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی ہمارے سامنے مثال ہے. میں کہیں باہر کے دوسرے لوگوں کو تو دیکھنے، دوسرے معاشروں کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی صبر دے جن کو اتنا بڑا دھچکا، اس میں صبر آتا نہیں ہے، لیکن بس دعا کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ جو درندے بن جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے. اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں. اگر آپ کو پسند آئی ہے میرا چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.